دو باتیں ہونا ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا علم نہایت وسیع ہو۔ اگر آپ اس کو ڈنڈوت کر رہے ہیں، اسے سجدے کر رہے ہیں، اس پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، اس کی منتیں مان رہے ہیں، اس کی نیاز کر رہے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں، تو ایسا ہی ہوا جیسے دیوار کو ڈنڈوت کرتے رہیے آپ، کیا فائدہ ہوا میاں؟ سمجھے آپ اپنا ماتھا رگڑ کے ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ دیوار سے کیا آپ کو مل جائے گا؟ دیوار کے پاس تو علم ہی نہیں ہے۔ علم ہونا چاہیے کہ صاحب کون جو ہے مجھ سے مدد چاہتا ہے، کون میرے پاس آیا ہے۔ ایک تو علم ہونا چاہیے، کون مجھے پکار رہا ہے اپنی مدد کے لیے، اور وہ کس حالت میں ہے، مدد کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ علم وسیع ہونا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، قادر ہونا چاہیے، یعنی اگر وہ کسی کام کو کرنا چاہے تو اس پر اس کو قدرت ہو۔ ایک نے کہا میں بیمار ہوں، مجھے تندرستی دے دیجئے، ان کے اختیار میں ہے ہی نہیں تندرستی دینا، تو پھر معبود کہیں کہ رہے؟ پھر وہ کہتے ہیں مجھے بچہ چاہیے، مجھے بچہ مل جائے، ان کے اختیار میں ہے ہی نہیں بچہ دینا، تو کیا فائدہ ان کو پکارنے کا، ان سے دعائیں مانگنے کا؟ اور دعائی تو عبادت ہے۔ الدعاء ہی العبادہ اور الدعاء مخ العبادہ، یہ دونوں لفظ اسی واسطے ہیں۔ دعائی تو عبادت ہے، یہ نہیں ہوتا خالی نماز پڑھنا ہی عبادت ہوگا، دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ جس کو ہم بہت سے لوگ نہیں جانتے، کہنے لگے کوئی ہم شرک تھوڑا ہی کر رہے ہیں۔ شرک تو جب ہوتی جب ہم نماز کسی اور کی پڑھتے، ہم تو دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے یہاں بڑے مقرب ہیں، ان کے بڑے پاور ہیں، ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دعا ہی تو عبادت ہے، ہم اپنی مرضی سے تھوڑے چلائیں گے۔ اللہ نے، اس کے رسول نے فرما دیا دعا عبادت ہے۔ قرآن حکیم میں کتنی جگہ لفظ دعا کو عبادت کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، کیا گیا ہے۔ تو اس واسطے معبود کے اندر دو چیزیں ہونا ضروری ہیں، ایک وسیع العلم ہو اور ایک وسیع القدرت ہو۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں تو اس کو معبود بنانا حماقت ہے، اور اس کو معبود بننے کی کا حق ہی نہیں۔ یہاں یہی بات تو کہی گئی کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم کے معنی یہ ہوئے کہ جب اللہ کا علم وسیع کہ زمین اور آسمانوں کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اس سے، اور اسی طرح سے وسیع القدرت کہ وہ جس طرح چاہے وہ کام کرے، کوئی روک نہیں سکتا، تو پھر معبود بھی وہی ہے، دوسرا کوئی معبود ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ وہی غالب ہے اور وہی حکمتوں والا ہے۔ غالب ہونا قدرت سے تعلق رکھتا ہے، اور حکمتوں کا تعلق علم سے ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جس کے پاس علم نہ ہو وہ حکیم نہیں ہوگا، وہ حکیم نہیں ہوگا۔ یہاں حکیم سے مراد وہ معالج نہیں ہے، علاج کرنے والا، اس سے کیا نام ہے، یونانی میڈیسن سے۔ یہاں حکیم سے مراد ہے حکمت، وزڈم، تو علم ہونا چاہیے۔ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، میں آئی تو آپ الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب واخر متشابهات، فرمایا وہی تو وہ ذات ہے کہ جس نے آپ پر کتاب کو اتارا ہے۔ یہ بتانا اس لیے ہے کہ جو بیوقوفی ہے یہ کہ لوگ بغیر سوچے بغیر سمجھے کہہ دیں یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی انہی کی بات ہے، کہہ دیتے ہیں اللہ میاں کی طرف سے آئی، یہ ان کا اپنا تیار کیا ہوا ہے۔ تو اس کو کہا اللہ نے اتارا ہے، یہ بک رہے ہیں تو ان کو، لیکن اللہ نے آپ پر یہ الکتاب کو اتارا ہے۔ لیکن اس میں منہ آیات محکمات، اس کتاب میں کچھ آیتیں تو وہ ہیں جو محکم ہیں، اور دوسری آیتیں وہ میں بتا متشابہات ہیں۔ وہ متشابہ کا لفظ ابھی آ چکا ہے حدیث میں بھی۔ تو متشابہ تو اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دونوں آسپیکٹ ہوں، سمجھ میں آیا؟ اس کے بھی اس کے بھی، یہ معنی بھی نکل سکتے ہیں، وہ معنی بھی نکل سکتے ہیں۔ یوں کہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کا ترجمہ قرآن پاک کی آیتوں کے تعلق سے اس کا اگر ترجمہ کریں گے یا اس کا ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کریں گے تو وہ کہیں گے مختلف المعنی، وہ لفظ
جس کے معنی ڈفرینٹ ہوں. ایسی آیت، ایسا لفظ جو ہے وہ متشابہ ہے، اور ایسی آیتیں کہ جو مختلف المعنی نہ ہوں وہ متشابہ نہیں ہیں. جب متشابہ نہیں تو ان کو کیا کہیں گے؟ محکم. محکم اس کو کہتے ہیں اسٹرانگ، سالڈ، مضبوط، اور اس کے اندر کہیں دوسری چیز کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں. یہ ہے محکم. تو وہ آیتیں کہ جس کے متعین معنی ہے، دوسرے معنی کے اس میں آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کو محکم کہا جاتا ہے. مثلا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. تو احد کے تو ایک ہی معنی ہے، احد کے کوئی اور معنی ہے ہی نہیں. اکیلا ہے اللہ، یہی معنی اس کے ہیں. اس میں کوئی دوسرے معنی نہیں گھس سکتے. شاید احد کے کوئی اور بھی معنی ہو. سمجھ میں آیا؟ اللہ اکیلے نہیں ہو، شاید یہ معنی بھی نکل جائیں. ایسا ہو نہیں سکتا. تو وہ آیتیں یا وہ الفاظ کہ جو معنی اس سے لیے جا رہے ہیں صرف اور صرف وہی اس کے معنی، دوسرے معنی کی گنجائش ہی نہیں، وہ تو ہے محکم. اور کچھ آیتیں قرآن پاک کے اندر ایسی ہیں کہ جس کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں. یعنی جیسے میں اردو میں یوں بتاؤں آپ کو پہلے، یا ہر زبان میں ہوتے ہیں کہ بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ صاحب جس کے اندر حقیقی معنی ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ حقیقی معنی بھی ہوتے ہیں، مجازی معنی بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ مجازی معنی بھی ہوتے ہیں. وہ مجازی معنی کی جن میں گنجائش ہے اسی کو متشابہ کہیں گے، اور جس میں مجازی معنی کی گنجائش نہیں ہے وہ محکم ہے. متشابہ اس لیے کہیں گے کہ پتہ نہیں بولنے والا یہاں مجازی معنی مراد لے رہا ہے یا حقیقی معنی مراد لے رہا ہے. یہ ہے مشتبہ ہونے کی بات. اور جو جس میں مجازی معنی ہے ہی نہیں، ایک ہی معنی ہے، اس میں کوئی نہیں سمجھ سکتا پتہ نہیں کہنے والے کا مطلب کیا ہے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو یہاں کہا گیا کہ ہن ام الکتاب، جو محکم آیتیں ہیں وہی اصل کتاب ہے. ام کے معنی آتے ہیں اصل کے، کہ وہی اصل کتاب ہیں. اور وہ اخر متشابہات، دوسری قسمیں جو ہیں وہ متشابہات کی ہیں. معلوم ہوا وہ اصل کتاب نہیں. اصل کتاب سے مطلب کیا ہے؟ اصل کتاب سے مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو جس مقصد کے لیے دنیا میں اتارا گیا وہی وہ مقصد کو ریپرزینٹ کرنے والی جتنی آیتیں ہیں، اس مقصد کی وضاحت کرنے والی جتنی آیتیں ہیں وہ متشابہ ہرگز نہیں ہوں گی، وہ محکم ہی ہوں گی. یعنی متحد المعنی، ایک ہی معنی اس کے نکلیں گے، اس کے سوا اور کچھ نہیں. جب اللہ کہا جائے اس سے اللہ مراد ہوں گے، جب رسول کہا جائے اس سے رسول مراد ہوں گے، جب القیامہ کا لفظ آئے اس سے قیامت کا لفظ، الآخرہ کا لفظ آئے اس سے وہی دا ڈے آف ججمنٹ وہی مراد ہوگا اور کچھ نہیں. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو جو ام الکتاب کے معنی یہ ہوئے کہ جو اصل مضامین ہیں قرآن کے کہ جس کے لیے دنیا میں قرآن اتارا گیا، اور جس کا مطالبہ، جن باتوں کا مطالبہ اللہ کی طرف سے انسانوں سے ہے، وہ سارے مضامین قرآن میں ان آیتوں کے اندر ہیں کہ جو آیتیں محکم کہلاتی ہیں. ہاں کچھ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں ان آیتوں میں جن کو متشابہ کہا گیا. سو اگر وہ نہیں سمجھ میں آتی کوئی حرج کی بات نہیں آتی. اللہ نے رکھا ہے ان کو. کیوں رکھا وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا. وہ تو کیوں رکھا اللہ نے وہ، مگر میں بتاؤں گا اس کو انشاءاللہ. لیکن اللہ نے ان آیتوں کو رکھا ہے. مثلا مثال کے طور پر ثم استوى على العرش خلق فی 6 ایام ثم استوى على العرش. اللہ نے 6 دن کے اندر زمین اور آسمان اور جو کچھ تھا بنایا، اس کے بعد کیا ہوا کہ عرش پر مستوی ہو گیا. استواء کا معنی اصل جو آتے ہیں، جو ڈکشنری میں دیکھیں اس کے معنی آتے ہیں ٹھہر جانے کے. مثلا آپ گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ جائیں، گھوڑا آپ کے قابو میں آ گیا، ٹھیک سے آپ بیٹھ گئے، یہ ہے استواء. آپ چیئر کے اوپر، آپ تخت کے اوپر، آپ بیڈ کے اوپر بیٹھ گئے، یعنی کہ ابھی بیٹھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں بلکہ بیٹھ گئے ہیں جم کر، یہ ہے استواء.
تو لغوی معنی کے لحاظ سے، ڈکشنری میننگ کے لحاظ سے ثم استوى علی العرش کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ میاں عرش کے اوپر جم کے بیٹھ گئے. یہ تو ڈکشنری جو اس کے معنی ہوں گے یہ ہوں گے. اگر یہ معنی لیے جائیں تو پھر اب اس میں خود بخود یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں جو ہیں وہ جیسے عرش جو ہے، ظاہر ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ جس کے نہ ابتدا ہو نہ جس کے انتہا ہو. عرش مخلوق ہے، عرش مخلوق ہے تو اس کی ابتدا بھی ہوگی، اس کی انتہا بھی ہوگی. جب اللہ میاں اس پر بیٹھ گئے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ میاں کا دائیں بھی ہوگا، بائیں بھی ہوگا، سامنا بھی ہوگا، پیچھے بھی ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اور جو ذات اور جو چیز ایسی ہو کہ جس کا دایاں ہے اور جس کا بایاں ہے اور جس کا سامنا ہے اور جس کا پیچھا ہے، تو پھر وہ اس کو کیسے کہیں گے کہ وہ ہر جگہ ہے؟ وہ ہر جگہ تو نہیں ہوگی، مطلب یہ اس کی جگہ متعین ہو گئی. پھر عرش پر بیٹھ جانے کے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، اس کے ہر جگہ تو نہیں کہیں گے اس اللہ کو. پھر اس کے لیے جسم ماننا پڑتا ہے، اور جسم جو ہے وہ فانی ہوا کرتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی جسم کو جو فانی نہ ہو. اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ساری چیزیں بنتی چلی جائیں گی تو مشکل پیدا ہوتی ہے. اس واسطے کیا ہوا؟ استوا کے اب جو حقیقی معنی تھے اس کو نہیں لیں گے، اس کے اب یہ تو تعویل کریں. ثم استوى علی العرش کے معنی کیا ہو گئے؟ تعویل یہ کیے. مجازی معنی کیا لیے؟ یہ لیے اللہ نے عرش کی طرف توجہ فرمائی. حقیقی معنی بیٹھ جانے کے تھے، حقیقی معنی جم جانے کے تھے، مگر وہ حقیقی معنی فت نہیں بیٹھ رہے ہیں. یہ تو تعویل کریں جو میں نے کی ہے. اور یہ پھر کیا کہیں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. امام مالک کا فرمانا یہ ہے جو قرآن پاک کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اللہ کے ہیں، متواتر ہیں، ان پر ان کا پڑھنا وہ قرآن کی حیثیت سے وہ تو واجب ہے، فرض ہے. اور ان کے جہاں تک معنی کا تعلق ہے وہ برحق ہیں، لیکن ان کی حقیقی مراد کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اور ان میں گھسپیٹ کرنا اور اس کی فکر میں لگ جانا کہ صاحب اس کی حقیقت کو پانے کی کوشش کرنا، فرمایا یہ بدعت ہے. یہ امام مالک کا فرمان. تو حاصل کیا ہوا کہ ایسے الفاظ جو ہیں یا تو ان کو گول رہنے دیا جائے، ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو اس کی مراد معلوم ہے، یا اگر تعویل ہو سکتی ہے تو وہ تعویل کریں گے، وہ مجازی معنی مراد لیں گے کہ جو دوسرے مفہوم اور دوسرے اصل شریعت سے نہ ٹکرانے والے ہوں. علماء نے اس کی کوششیں کی. تو یہاں جو ہے یہ متشابہ اور محکم دو طرح کی آیتوں کا ذکر آیا. تو صاحب پہلے میں آگے پڑھ لوں پھر میں بتاؤں گا. میں نے ابھی وعدہ کیا تھا اللہ میاں نے ایسی آیتیں رکھی کیوں ہیں، میں اس کے لیے میں بتاؤں گا کیوں. تو یہاں فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. فرمایا جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ محکم آیتوں کی فکر میں نہیں، وہ تو محکم ہے، اس میں اگر انہوں نے ترجمہ کر دیا تو کون سا بڑا تیر مارا. ان کی قابلیت جو ہے وہ نہیں ظاہر ہوتی اگر محکم آیتوں کو پیچھے پڑیں گے. دوسری بات یہ کہ محکم آیتوں کی طرف توجہ کریں گے تو ان کو عمل کرنا پڑتا ہے. عمل کس مسخرے کو کرنا ہے؟ عمل کے واسطے تھوڑی قرآن پڑھ رہے ہیں. تو وہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ انہی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں کہ جو متشابہ ہیں، کیونکہ ان کے معنی کسی کو معلوم نہیں. انہوں نے کہا میں نکال کے لایا ہوں بہت دور کی کوڑی، سمجھ میں آیا؟ تو وہاں وہ اپنے وہ تیر تفنگ وہ لے کر پہنچتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. اس سے دراصل وہ فتنے جگانا چاہتے ہیں اور وہ اس کے مطلب دوسرے نکالنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو آیتیں واضح ہیں ان کی فکر چھوڑ دیتے ہیں. تو صاحب آگے بڑھنے سے پہلے میں اس بات کو پورا کر لوں. دیکھیے دو غرضیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ متشابہ جو ہیں وہ ایسی آیتیں ہیں کہ جن کا تعلق مقصد قرآن سے، جس مقصد کے لیے قرآن اتارا گیا ہے، جن مضامین کے لیے، جن مطالبات کے لیے قرآن اتارا گیا ہے، ان آیتوں کا تعلق ان چیزوں سے بالکل نہیں ہے.
یہ تو میں واضح ہو چکا بھی، ہن ام الکتاب کہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ چیزیں تو ہیں اس میں، مگر وہ ایسی نہیں ہے کہ اگر ہم کو نہیں معلوم ہو تو ہمارا کوئی دینی نقصان ہوگا، یہ ہے مطلب اس کا صاحب۔ لیکن رکھا کیوں اللہ نے؟ رکھا اس وجہ سے ہے کہ اگر ساری آیتیں اور سارے الفاظ قرآن کے ایسے ہی ہوتے، سن رہے ہیں آپ لوگ، ایسے ہی ہوتے کہ جس کے معنی سب کو معلوم ہوتے، اور جو معنی اس کے ہیں وہی معنی رہتے، دوسرے نہ ہوتے، اگر سارے الفاظ اور سارے حروف قرآن کے ایسے ہی ہوتے تو پھر لوگ سمجھتے کہ قرآن وہ ہے کہ جو سمجھ میں آئے، جو سمجھ میں نہ آئے وہ قرآن نہیں، اور جب سمجھ میں آئے گا تبھی فائدہ ہوگا، جب سمجھ میں نہیں آئے گا اس قرآن کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اللہ سبحانہ، اور پھر اگر یہ بات ہو جاتی تو پھر قرآن نام الفاظ کا نہ رہتا، قرآن نام معنی اور مطلب کا ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ یہ قرآن نام پھر کس کا ہو جاتا؟ میں کتنی مرتبہ تو آپ لوگوں سے کہا کہ آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ یہ بتائیے، میں اگر یہ کہوں فلاں صاحب سے جا کر کہہ دو کہ عبداللہ سلیم تم کو بلا رہے ہیں، یہ جو میں نے آپ سے کہا ہے اس میں کیا چیز مقصود ہے؟ کیا چیز مقصود؟ ان کو بلانا، سمجھ میں آیا؟ آپ جائیں ان کو لے کے آ جائیں، اس میں الفاظ تو مقصود نہیں ہیں۔ چنانچہ اگر آپ اس مضمون کو دوسری طرف بھی آپ جا کر یوں نہیں کہیں گے عبداللہ سلیم نے یہ کہا ہے مجھ سے کہ تم جا کر کہہ دو کہ عبداللہ سلیم بلا رہے ہیں، اس طرح نہیں نقل کریں گے آپ کیا کہیں گے؟ صاحب عبداللہ سلیم آپ کو بلا رہے ہیں، یہی تو ہوگا نا بھائی۔ معلوم کیا ہوگا؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد معنی ہے، مقصد الفاظ نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے کلام کے اندر الفاظ مقصود نہیں ہوا کرتے، معنی مقصود ہوتے ہیں۔ اگر ہم وہی بات لے لیتے کہ قرآن شریف کے اندر اگر یہ کہ قرآن وہ ہے کہ جو سمجھ میں آ جائے اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ قرآن نہ ہو، تو پھر معنی مقصود ہوتے، الفاظ مقصود نہ ہوتے، اور جب یہ ہو جاتا تو پھر قرآن کا تو اللہ حافظ تھا۔ قرآن نام ہے الفاظ اور معنی کا، یہ اتفاق ہے اس پر پوری امت کا، پوری امت کا۔ اس میں کوئی یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ پوچھا کرتے ہیں اجی کون سے امام کی بات کہہ رہے ہیں، یہاں کسی امام کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن نام ہے الفاظ اور معنی کا۔ تو جب دونوں کا نام ہے، اس کے معنی یہ ہوگا کہ بغیر معنی کے اگر الفاظ پر آپ کی نظر ہے تب بھی قرآن پر نظر ہے، اور اگر انہی الفاظ کے معنی پر آپ کی نظر ہے تب بھی قرآن پر نظر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو جن آداب کا مطالبہ آپ سے کیا جاتا ہے قرآن کے سلسلے میں، ان میں اصل تعلق تو ان آداب کا الفاظ کے ساتھ ہوگا۔ مثلا بے وضو ہاتھ مت لگائیے، بغیر پاک ہوئے، یہ جو مسئلہ اگر ہے سمجھ میں آیا، فقہ کی کتابوں کے اندر شریعت میں قرآن پاک کی آیت سے اس مسئلے کو لیا گیا، لا مسئول المطارون مثلا، تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ فقہ کہتے ہیں کہ یہ ادب اور یہ حکم شریعت کا یہ الفاظ قرآنی کے بارے میں ہے۔ اگر آپ اس کا کہیں خالی ترجمہ لکھ دیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پالن ہار ہے سارے جہانوں کا، یہ ایک پیپر پہ لکھ دیجئے، آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ میں آیا؟ لیکن الحمدللہ رب العالمین کہیں لکھا ہوا ہو، آپ ناپاکی کی حالت میں آپ اس پر ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ معلوم ہوا کہ الفاظ مقصود ہیں معنی کے ساتھ، با معنی الفاظ قرآن کے وہی مقصود ہیں۔ تو اس لیے کیا ہوا، وہ جو آپ نے رات کی تقریر میں بھی وہ حدیث سنی ہوگی، بارہ سنی آپ نے، قرآن پاک کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کہ من قرأ من القرآن حرفا فلو حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، او کما قال، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف میں پڑھا اس کو نیکی ملی، اس نے نیکی کا کام کیا، اور نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ وہ 10 گنا ہے،
تو معلوم ہوا کہ ایک حرف پڑھیں تو کتنا ہوا؟ 10 گنا اس کو ثواب ملے، 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اب اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یہ بات الف لام میم کے لیے خاص طور پر جو عبداللہ یہ جو مسعود جو ہیں یہ لا رہے ہیں اس کو، اور یہ میں بتا دوں کہ عبداللہ بن مسعود نے اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا کہ لا اقول الف لام میم حرف، یہ اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتے، اگرچہ یہاں سے بات عبداللہ بن مسعود ہی کی ہے، لا اقول یہاں سے بات ان کی ہے، مگر عبداللہ بن مسعود جن کو یوں کہ یہ علم کی پوٹلی کہا گیا ہے بارگاہ نبوت، وہ عبداللہ بن مسعود کوئی بات دعوے کے ساتھ کہہ نہیں سکتے جب تک کہ وہ اللہ کے رسول سے انہوں نے اس کو سن نہ لیا ہو۔ جب آپ کے ایک فرمانے کو نقل کر رہے ہیں اس کی تشریح عبداللہ بن مسعود کر ہی نہیں سکتے جبکہ وہ تشریح ان کو پہلے سے اللہ کے رسول سے نہ معلوم۔ تو الف لام میم کا انتخاب کیوں ہوا؟ لا اقول الف لام میم، وہاں انہوں نے یوں کیوں نہیں کہہ دیا لا اقول الحمد حرف، الحمد کہنے کے بجائے الف لام میم کیوں لائے؟ یہ ذالکا یا لا ریب یا فی یہ کیوں نہیں لائے؟ الف لام میم کیوں لائے؟ اس لیے کہ الف لام میم ان حروف میں ہے قرآن کے کہ جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو ملا کر نہیں پڑھتے، ہر حرف سپریٹلی پڑھا جاتا ہے، مقطع یہ ہے۔ الف علم نہیں پڑھیں گے الف لام میم سمجھا، بلکہ الف لام میم یہ مقطعات اس لیے کہتے ہیں۔ ان حروف مقطعات کے تعلق سے سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھے ان کے معنی، بعض کہتے ہیں بس اللہ کو معلوم اور کسی کو نہیں۔ ایسے کا انتخاب کیا گیا لا اقول الف لام میم حرف، ظاہر ہے کہ الف کے معنی مجھے معلوم نہیں، مگر جب میں الف لام میم پڑھوں گا تو عبداللہ بن مسعود کے فرمانے کا حاصل کیا ہے؟ تم کو ثواب الف کا بھی ملے گا، لام کا بھی ملے گا، میم کا بھی ملے گا۔ جب الف لام میم کے معنی ہی معلوم نہیں تو ثواب کیسے ملے گا؟ اگر وہ مطلب ہوتا کہ قرآن نام ہے ان الفاظ کا کہ جس کے معنی ہم کو معلوم ہو، تو الف لام میم کے معنی تو معلوم نہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملنا چاہیے تھا، اور جب ثواب نہیں ملنا چاہیے تھا تو وہ قرآن بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے کچھ یہ اس حکمت سے کچھ چیزوں کو قرآن میں رکھا گیا ہے، اس کے معنی تو ہیں، ایسا نہیں کہ بے معنی ہے معنی، لیکن ہم کو نہیں بتائیں گے۔ لیکن ہم کو نہ بتانے کی غرض اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہمارا کوئی آخرت کی کامیابی کا تعلق ہمارے سے جو مطالبے قرآن نے کیے ہیں ہمارے نجات اور فلاح کے سلسلے میں، اس کا کوئی تعلق ان الفاظ سے نہیں ہے۔ ان الفاظ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھا ہے، اسی لیے علماء کا کہنا یہ ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں دراصل یہ اسرار ہیں، رموز ہیں، یہ بھید ہیں، وہ کہ جو ایک متکلم کے کلام میں ہیں اور اس کو متکلم ہی جانتا ہے، یا جس کو وہ بتلا دے اس کو معلوم ہو سکتا ہے، ہر ایک کو ضروری نہیں کہ معلوم ہو۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ انہی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں کہ جو متشابہ ہیں، اور اس سے وہ فتنوں کو جگانا چاہتے ہیں اور اس کی تعویلوں کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کی تعویل، اس کی تعویل کو اور اس کے مطلب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما یعلم، یہاں کم سے کم میرے سامنے دو تو ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہوں، لیکن دو صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے عربی کی گرامر کچھ پڑھی ہوئی ہے۔ میں بتا دوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی کے نفی کے واسطے ما لگتا ہے اور مضارع کے نفی کے واسطے لا لگتا ہے، تو اس قاعدے کی روح سے تو لا یعلم ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں لفظ لائیں ما یعلم، تو یعلم مضارع کا صیغہ ہے اور اس پر نفی کے واسطے لائیں ما، یہ قرآن شریف میں کئی جگہ ایسا ہے۔ تو میں اس لیے میں نے شاید اس وقت بتایا ہوگا، لیکن یہ کہ یہاں بتا دوں کہ اصل یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ماضی پر اگر لا
جیسے ماضی پر لگے تو وہ نفی کے اندر زیادتی پیدا کر دیتا ہے، تاکید۔ اسی طرح سے جب ما جو اصل میں نفی کے لیے ماضی پر لگنا چاہیے، جب وہ مضارع پر آ جائے تو چونکہ ان یوزول ہے، اس واسطے اس میں نفی کے اندر زیادتی پیدا ہو جاتی، یہاں نفی میں زیادتی کرنی۔ فرمائیں گے کہ اس کے معنی کوئی جانتا ہی نہیں سوائے اللہ کے، یہ ہے فائدہ اس کا، ماں لانے کا فائدہ، بجائے لا کے جو عام رول ہے اس کا گرامر کا، اس کو چھوڑ کر کے ماں لائے ہیں، اس میں شدت پیدا کرنے کے واسطے۔ کوئی نہیں جانتا اس کی آیتوں کے مطلب کو اللہ کے سوا۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ۔ تو صاحب بعض لوگوں نے اس کی یہ مطلب لیا ہے کہ ان آیتوں کا، ایسی آیتوں کا جو متشابہ ہیں، ان کی تعبیر یا ان کے مطلب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور ان لوگوں کے کہ جن جو راسخین فی العلم ہیں۔ راسخین فی العلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسوخ کہتے ہیں، جیسے مثلا میرا ہاتھ ابھی یہاں ہے، یہ یہاں تک پہنچ گیا، یہ ہے رسوخ، یعنی جہاں تک پہنچنا مقصود ہے، جتنی گہرائی تک، جتنے جو بھی ڈیسٹینیشن ہے وہاں تک پہنچ جانا، اس کا نام ہے رسوخ۔ رسوخ فی العلم کے معنی کیا ہیں کہ علم کی جو گہرائیاں ہیں ان گہرائیوں تک وہ آدمی پہنچ چکا، ڈیپ، یہ ہے رسوخ فی العلم۔ راسخون فی العلم کن کو کہیں گے؟ جو بہت ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے علم کے، تو دینی علوم کے جو ماہر ہیں، جن کو علامہ کہا جائے، وہ ہے راسخین فی العلم۔ تو یہاں مراد جس کو آپ گویا دینی اصطلاح میں جن کو امام کہا جاتا ہے، مثلا امام حدیث، امام فقہ، امام تفسیر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایکسپرٹ ہیں اپنے اپنے علم کے، انہی کو راسخین فی العلم کہیں گے۔ تو بعض لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ کس طرح کیا ہے کہ ان آیتوں کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور ان کے جو راسخین فی العلم ہیں، جن کو علم کے اندر رسوخ حاصل ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ بعض نے اس طرح ترجمہ کیا۔ اسی واسطے انہوں نے وقف کس طرح کیا، ٹھہرے کس طرح ہیں، وہ ذرا آیت پر نظر رکھیں۔ وہ یہ کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، وہ یہاں ٹھہرے ہیں آ کر کے، اور میں ٹھہرا ہوں کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، یہاں وقف لازم کی میم بنا ہوا ہے، اور والراسخون فی العلم سے آگے کی بات۔ جو یہ دوسرا قول جو میں نے نقل کیا ہے، اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کی طرف نسبت ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی رائے یہی ہے کہ ان آیتوں کا مطلب اللہ اور راسخین فی العلم کے سوا کوئی نہیں جانتا، راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں، اور چنانچہ ان کے بارے میں یہ قول بھی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے بھی ایسی آیتوں کا علم دیا گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود یہ بات کہتے ہیں، تو ایک قول ان کا ہے، لیکن میجارٹی جو ہے وہ اس طرف گئی ہے کہ اللہ کے سوا ان کے معنی کسی کو معلوم نہیں، لیکن والراسخون فی العلم سے آگے کا مضمون ہے۔ اور جہاں تک راسخین فی العلم کا تعلق ہے، ان کا کہنا تو یوں ہے کہ ہم ایمان لیا ہے قرآن پہ، ہم کو سمجھ میں آ رہا تو اور نہیں سمجھ میں آ رہا تو یہ قرآن ہے، جب قرآن ہے ہمارا ایمان اس پر ہے، ہم ایمان لے آئے اس پر، کل من عند ربنا، کیونکہ ایمان کی وجہ یہ نہیں کہ ہماری سمجھ میں آ گئی، ایمان کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ہے تو جو آیت کے معنی سمجھ میں آئے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور جن آیتوں کے معنی ہم نہیں سمجھے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، تو اس لیے ہم ہر ایک پر ایمان لے آئے۔ وما يذكر الا اولو الالباب، تو حاصل کیا ہوا؟ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ جو قرآن پاک پر ایسا ہی ایمان نہ لائے وہ علم کا ماہر نہیں بلکہ وہ جاہل ہے، کہ جو یوں کہا جب تک سمجھ میں نہیں آئے میں ایمان کیسے لاؤں، وہ جاہل ہے۔ اور ماہر وہی ہے قرآن کا کہ جس کا ایمان قرآن پر مضبوط ہو، چاہے اس میں کچھ الفاظ وہ ہوں کہ جو متشابہ میں ہونے کی وجہ سے اس کے معنی اس کو معلوم نہ ہو۔ اچھا صاحب میرا ہی وقت ہے، اس لیے میں ایک مسئلہ میرے دماغ میں آ رہا ہے، میں اس کو واضح کر دوں کہ یہاں بات جو آ رہی کہ اگر کسی لفظ کے معنی معلوم نہ ہو، یہاں خوب سمجھ لیجئے، یہ ان آیتوں کے بارے میں ہے یا ان الفاظ کے بارے میں جن کو متشابہ کہا گیا، جس میں دو طرح کے معنی کی گنجائش ہے، مجازی اور حقیقی، جو بھی میں نے کہا تھا۔ لیکن اگر وہ آیتیں وہ ہیں کہ جو اس کیٹیگری میں نہیں آتی متشابہات کی، پھر ان کے معنی معلوم نہ ہونا وہ فکر کی بات ہے،
وہاں اگر کوئی عالم، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی طالب علم، کوئی مسلمان اگر فکر کرتا ہے کہ اس کے معنی اور اس کے مطلب معلوم ہونے چاہیے، وہ بہت اچھی بات ہے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ وہ متشابہات میں سے نہیں ہے، وہ محکمات میں سے ہے. اسی وجہ سے میں نے شاید پہلے بھی ایک واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب، جن کے عزیز الفتاوی نام کے فتاوی اردو کے اندر ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے وہ پہلے مفتی تھے. میں نے ان کے صاحبزادوں کو تو دیکھا، وہ بھی بوڑھے ہو کے انتقال ہوا ان کا، لیکن یہ کہ ان کو تو ہم کہاں دیکھتے. مفتی عزیز الرحمان صاحب کو غالباً میرے والد صاحب نے شاید ان کو دیکھا تھا. مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں کے بڑے متقی لوگوں میں تھے، سب جانتے تھے کہ بڑے اولیاء اللہ میں تھے مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کی مسجد جس میں وہ نماز پڑھتے تھے وہ ابھی بھی موجود ہے. وہ جس گھر میں رہا کرتے تھے وہ گھر بھی ابھی تک موجود ہے. اب تو خیر اس کے ڈیزائن نقشہ بالکل بدل گیا. تو رات کو وہ سردی کی رات، ہمارے یہاں بھی 30 کا ٹیمپریچر ہو جاتا ہے سردی کے اندر. تو وہ رات میں پہنچے اور راتیں سردی کی لمبی، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر پہنچے تو وہ پریشان ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد اٹھے تو کہاں پہنچ گئے؟ گنگو وہاں سے کتنی دور؟ 18 میل پیدل. 18 میل پیدل. اور وہ راستہ اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا، خطرناک تھا. میرے بچپن تک ہمارے دادا جب آتے جاتے تھے تو اس راستے کو تو وہ کہا کرتے تھے کہ وہاں تو ڈاکوؤں راستے میں جنگل جو فارسٹ پریزرو کہیے کچھ بھی کہیے، وہ ایسے جنگلوں کے اندر ڈاکو ہیں، لوٹ لیتے ہیں. تو بہت ہی وہ اپنے ساتھ جب جایا کرتے تھے ہمارے دادا تو 2-3 آدمیوں کو ساتھ لے کے جاتے تھے اور احتیاط سے. اور مفتی عزیز الرحمان صاحب رات جناب گنگو فجر کے بلکہ تہجد کے وقت میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہ پہنچے. وہ ان کے شیخ تھے. وہاں پہنچے تو وہ ان کو آنکھیں ان کی آخر میں چلی گئی تھی، بہت کم نظر آتا تھا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے جو آہٹ سنی پوچھا کون؟ عرض کیا کہ عزیز الرحمان. فرمایا خیر تو اس وقت کیسے؟ عرض کیا کہ حضرت میں عشاء کی نماز پڑھ کے جب میں پہنچا بستر پہ تو مجھے ایک آیت میرے دماغ میں آئی اور اس نے مجھے الجھا دیا، اور اس لیے میں جب پریشان ہوا کہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے کہا کہ میں حضرت کے پاس جاؤں. میں نہیں چاہتا کہ میں اس طرح سے سوؤں اور اگر میری جان نکل جائے تو اللہ کے یہاں میں اس طرح پہنچوں کہ ایک آیت کے معنی جو ہیں وہ میرے سامنے واضح رہوں. میں اس طرح نہیں جانا چاہتا. تو میں اس لیے پریشان ہو کر چل پڑا ہوں حضرت، میں اس لیے آیا. فرمایا کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو بھی جس کو بھگتنا ہے اپنے ہی اعمال کو بھگتنا ہے، اچھے ہیں کہ برے ہیں، دوسرے کے اعمال دوسرے کو بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور یہ تو جہاں تک حدیث کا تعلق ہے اس میں کسی کو ثواب پہنچانا اپنے اعمال کے ذریعے سے، جیسے حج کر کے ہو، صدقات خیرات وغیرہ کر کے ہو، تو اس میں تو ہے موجود. تو ان دونوں میں تو ٹکراؤ ہو گیا. معلوم ہوا کہ اپنے دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور آیت یہ کہہ رہی کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو ان دونوں میں بظاہر تضاد ہے. آپ نے فرمایا نہیں بھائی تضاد نہیں ہے، آیت کا تعلق عقیدے سے ہے اور حدیث کا تعلق عمل سے ہے. انہوں نے فرمایا حضرت جزاکم اللہ مجھے اجازت دیجیے میں چلوں. انہوں نے کہا سبحان اللہ، تم ابھی تو آئے ہو، اب تم واپس جا رہے ہو، ذرا ٹھہرو، صبح ہونے دو، یہاں نماز پڑھ کے ناشتہ واشتہ کر کے جانا. اور میں عرض کی حضرت پہلا گھنٹہ پہلا پیریڈ ہے مدرسے میں میرے پڑھانے کا، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں. اور میں اچھی بات ہے، خدا حافظ. یہ تھی وہ حالت. یہ چونکہ مضمون جو ہے یا وہ آیت وہ متشابہات میں نہیں ہے، اس لیے اس کے معنی معلوم ہونے چاہیے تھے. اب شبہ پیدا ہوا تو اس کو حل کیے بغیر پریشان ہونا بالکل صحیح. اور گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کا حاصل یہ تھا کہ یہاں لا تزر وازرۃ وزر اخری کے معنی جو ہے وہ یہ کوئی بھی کسی کے عقیدے کا ذمہ دار نہیں ہوگا. مومن اپنے ایمان سے کافر کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور کافر اپنے کفر سے مومن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ہے معنی. کافر اپنے کفر کا ذمہ دار، مومن اپنے ایمان. اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے وہ اعمال کی بحث ہے. اپنے عمل سے کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ صاحب حج کر لیجئے اور کہہ دیجئے اے اللہ میرا حج قبول کیجئے اور اس کا ثواب فلانے کو دے دیجیے، یہ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ جو میں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ آیتیں کہ جو متشابہات ہیں ان کے معنی اور مطلب کی فکر میں نہ پڑیں، وہ بالکل صحیح ہے. وہی علماء کی شان ہے. بھئی ان کو گول مول اللہ میاں نے رکھا، ہم بھی گول مول رکھتے ہیں، ہم ہی کیوں ان سے پیچھے پڑیں. تو میں اگر اس کے معنی مقصود ہوتے جاننا
तो अल्लाह उसको वाज़े करते, अल्लाह के रसूल वाज़े करते। जब दोनों ने वाज़े नहीं रखा तो हमको क्या हक है कि हम उसमें भाग दौड़ करें कि इसके माना निकाल के लाएं। कुरान आयत नंबर 8। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युख्लिफुल मीआद। इन्नल्लज़ीन कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ वउलाइक हुम वक़ूदुन नार कदअबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। क़ुल लिल्लज़ीन कफ़रू सतुग़लबून वतुहशरून इला जहन्नम वबिअसल मिहाद। क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैनि इल्तक़ता फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिहि मन यशा। इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। ज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिन अज़्ज़हब वल्फ़िद्दति वल्ख़ैल मुसव्वमति वल्अनआम वल्हर्थ ज़ालिक मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। क़ुल अउनब्बिउकुम बिख़ैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق اللہ. ایک تو ہے کہ وہ جن کے معنی جن کے مطلب بالکل واضح ہے، جن کو محکم کہا گیا، اور وہی دراصل اصل کتاب ہیں، یعنی جس مقصد کے لیے قرآن کو اتارا گیا ہے وہ مقصد ان آیتوں سے واضح ہے. عقیدے کا جہاں مسئلہ ہے، عبادات کا مسئلہ ہے، حلال اور حرام کے مسائل ہیں، جو کچھ قرآن شریف میں آئے ہیں وہ انہی آیتوں میں ہیں کہ جن کو محکم کہا جاتا ہے. یعنی ان کے جو الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں وہ الفاظ جن معنی کے لیے ہیں وہی معنی وہاں مراد لیے گئے، کوئی اور معنی نہیں ہے. ایک حصہ تو یہ ہے قرآن شریف کا اور وہی اصل ہے، تو اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی کسی کو. دوسری قسم جو ہے قرآن شریف کے اندر ایسی آیتوں کی ہے یا ایسے الفاظ کی ہے جن کو متشابہ کہا گیا. یعنی متشابہ کے معنی یہ ہیں کہ اس میں حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں اور غیر حقیقی جس کو مجازی معنی کہتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی خاص حکمت سے وہ آیتوں کو رکھا ہے اس میں، اور اس میں وضاحت کے ساتھ نہیں بتلایا کہ جو بات بھی بتلانی ہے وہ متشابہ ہیں. میں نے مثال دی تھی کہ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. تو اب ہاتھ جو ہے ید، اس کا ترجمہ اردو میں ہاتھ ہے، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اس کے حقیقی معنی تو یہی ہے کہ جیسے ہاتھ ہمارا ہے ویسے ہی ہاتھ اللہ میاں کا ہوگا، اور جیسے ہم ایک ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں اسی طرح اللہ میاں کا ہاتھ کسی کے ہاتھ پر ہے. یہ حقیقی معنی ہے. مجازی معنی اس سے کچھ بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک معنی یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ دراصل ایک یوں کہیے کہ اشارہ ہے یا مجاز ہے اس معنی کے لیے کہ طاقت اور قوت اور تائید کے لیے. آپ بھی کہتے ہیں میاں وہ تو ہمارے ہاتھ تلے کا آدمی ہے. کیا مطلب؟ ہمارے دباؤ کا ہے، ہمارے اختیار کا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی وہ تو فلاں اس کے دانے ہاتھ کا، مطلب کیا ہوا؟ یعنی مطلب اس کے نزدیک مقرب ہے، عزت والا ہے. تو یہ اس کے مجازی معنی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ اللہ نے اس کو نہیں کھولا. لہذا اسی طرح سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد ثم استوى علی العرش، کہ پھر عرش کی طرف متوجہ ہوگا. استوا کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے اوپر جم جانا، ٹھہر جانا. یہ ہے استوا کے معنی
کہ اب اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، وہ جم گئی ایک چیز. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے، ٹھہر جانے کے، جم جانے کے معنی کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ بھائی کوئی شخص چلا آ رہا تھا، آنے کے بعد تخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، کرسی کے اوپر، چیئر کے اوپر بیٹھ گیا، یہ تو استوا کے حقیقی معنی ہے. لیکن عرش پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے استوا کے مطلب کیا ہے؟ مجازی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو یہ جو آیتیں ہیں، یہ الفاظ ہیں، ان کو کہا جائے گا متشابہات. میں نے جس وقت اس آیت نمبر 7 کی میں تفسیر کر رہا تھا، میں نے اس وقت کہا تھا کہ اس میں اہل سنت کا اور علماء کا مسلک یہ ہے، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے، وہ یہ کہ الفاظ اس کے برحق ہیں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے معنی اور مراد اللہ کو معلوم ہے، تو اور اس میں بحث کرنا اور اس میں غور و فکر کرنا یہ بدعت ہے. یہ امام مالک کا فرمان ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ استوا علی العرش کے اندر آدمی کھوج کرید کرنے لگے کہ صاحب کیا معنی ہو سکتے ہیں، اللہ میاں کس طرح سے عرش پر متمکن ہوئے ہوں گے، کیا ہوا ہوگا، اس کے کیا کتنے معنی نکل سکتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں اس میں بحث کرنے کی. بس استوا علی العرش اللہ نے فرما دیا، ختم شد. اس لفظ پر ایمان لے آؤ اور جو اس کے لفظی معنی ہے وہ لفظی معنی کر لو، لیکن اس کی تفصیلات میں مت جاؤ. تفصیلات میں جاؤ گے تم اپنے کو ہلاک کر لو گے. تو یہ دو قسم کی آیتیں میں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ اس میں نہ عقیدہ اس سے متعلق ہے اور نہ ہمارے عمل سے اس کا کوئی تعلق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا